کبھی کسی یتیم کو کوئی قصہ سناتے تھے، کبھی کسی یتیم کو جو ہے دلاسا دیتے تھے. ہر کوفے کا یتیم علی کے آنے کا منتظر رہتا تھا، لیکن وہی کریم امام اس کے قتل کی سازش کی جاتی ہے. جو عزاداران مظلوم بات تمام کر دی. قتل کی سازش کیسے کی جاتی ہے؟ کوفے میں علی کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے. 18ویں شب ہے، امیر المومنین اس آخری 47 ہجری کا رمضان ہے. آپ مسائل سنتے آئے ہیں، لیکن یہ آخری مجلس سے بھی سنتے جائیے.
ہم ہر سال ہم ہر روز مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ بہت ساری مجلسیں سنتے رہتے ہیں، مجلسیں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن علی کی مجلس بس سال میں ایک ہی بار آتی ہے۔ دل کھول کے علی کو پرسہ دینا ہے، علی کو جو ہے اولاد علی کو پرسہ دینا ہے۔ ہم امام حسین کا پرسہ 2 مہینہ 8 دن دیتے ہیں، لیکن آج زینب کو علی کا پرسہ دینا ہے، ام کلثوم کو علی کا پرسہ دینا ہے، حسین کو علی کا پرسہ دینا ہے، حسن کو علی کا پرسہ دینا ہے، ارے عباس کو علی کا پرسہ دینا ہے۔ لو عزاداروں، سن 40 ہجری کا رمضان جو آیا ہے، علی کا عالم بدلا ہوا ہے۔ علی بار بار اپنے جو ہے شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اشاروں میں آخری رمضان ہے، مولا کائنات نے دستور بنا دیا کہ سال اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ افطار کریں گے۔ ہر ایک کے گھر باری لگا دی، کبھی زینب کے گھر، کبھی عباس کے گھر، کبھی حسن کے گھر، کبھی حسین کے گھر۔ جو آخری تاریخ تھی 18ویں شب جو امام علی علیہ السلام میں آئے ہیں تو ام کلثوم کے گھر پہ آئے ہیں، ادھر مولا کائنات ام کلثوم کے یہاں افطار پہ آئے ہیں۔ بیٹی نے افطار کا انتظام کیا ہے، بہترین دسترخوان لگایا ہے، لیکن بہترین دسترخوان میں بہت نعمتیں نہیں ہیں، بس 2 ہی نعمت ہیں، جو کی روٹی ہے، ایک کوزے میں دودھ ہے اور ایک کوزے میں نمک ہے۔ لو لا کے رکھ دیا، علی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ نعمتیں دیکھی، بیٹی کا چہرہ دیکھا، بیٹی کا تم نے کبھی باپ کو دیکھا ہے ایک ساتھ 2 نعمتیں استعمال کی ہو؟ کیا تم نے کبھی باپ کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ بیٹی نے جو ہاتھ بڑھایا، نمک کا پیالہ اٹھانا چاہا، علی نے یہی آواز دیا، اے بیٹی ام کلثوم، ارے نمک رہنے دو، میں نمک اور روٹی سے افطار کر لوں گا، ارے یہ شیر کا پیالہ لے کے جاؤ، کسی کوفے کے کسی یتیم بچے کے کام آئے گا۔ لو عزاداران مظلوم، چند لقمہ تناول فرمایا تھا۔ ادھر مولا کائنات افطار کے بعد محراب مصلی عبادت پہ آتے ہیں، اور ادھر کوفے میں علی کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، ادھر قطامہ ہے، اشعث بن قیس قندی ہے، ابن ملجم مرادی ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو قتل کی سازش کی جاتی ہے۔ زہر آلود تلوار لائی گئی، تلوار کو زہر میں بجھایا گیا، قطامہ منونہ مسجد کوفہ میں اعتکاف کے لیے آ کے بیٹھ جاتی ہے، ایک خیمہ نصب کر دیا، سہر نے مسجد میں خیمہ نصب کر کے اعتکاف پر ڈھونگ رچتی ہے۔ اس نے ابن ملجم مرادی جو ہے اشعث ابن قیس قندی کے گھر پہ ہے۔ ایک مرتبہ جب صبح کا وقت قریب آیا، ادھر مولا کائنات گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں، عجیب مرحلہ ہے، جب امام علی علیہ السلام سفید یہ صبح نمودار ہوتی ہے، اذان کا وقت ہونے کو قریب آیا، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ مرغابیوں نے علی کو گھیر لیا اور اپنی زبان میں نوحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے ام کلثوم کا دل بیٹھنے لگا، بابا جان آج سے پہلے یہ مرغابیاں ایسے گریہ نہ کرتی تھی، ایسے نہ چلاتی تھی۔ علی نے آواز دیا، ارے چیخ نہیں رہی ہے بلکہ اپنی زبان میں نوحہ پڑھ رہی ہے۔ ام کلثوم کا دل بیٹھ گیا، حسنین کو بلایا، مجھے کوفے کے حالات بہتر نہیں لگتے ہیں، ارے رات بھر بابا کبھی مصلی عبادت پہ تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے رہے اور ایک فطرہ استعمال کرتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم ادھر مولا کائنات نے امام حسن امام حسین نے آواز دیا، اے بابا جان آپ آج مسجد نہ جائیے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اور مولا نے آواز دیا، اے بیٹا حسن تم گھر کے اندر نافلہ ادا کرو، میں مسجد جا رہا ہوں، تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم گھر کے اندر نافلہ ادا کرو، میں مسجد جا رہا ہوں۔ لو علی نے حسنین کو روکا، مسجد کی طرف چلے، ادھر حجر ابن ودیع نے دیکھا کہ کچھ لوگ کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں، لگتا ہے کوئی سازش ہے۔ ادھر حجر ابن عدی کو خبر لگی، وہ دوڑے ہوئے بیت الشرف کی طرف آئے کہ کہیں علی کو روک دیا جائے، مجھے کوفے کے حالات بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لو حجر ابن عدی خانہ علی کی طرف دوڑے، ادھر مولا کائنات ارے مسجد کی طرف گئے۔ ارے ایک مرتبہ حجر ابن عدی در پہ آ کے دخلبات کیا، ایک مرتبہ جب حسن نے دروازہ کھولا، کہا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ تو مسجد کی طرف چلے گئے ہیں۔ ارے حجر دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اتنے ہی عرصے میں عجیب مرحلہ مسجد کوفہ کے در پہ حجر نے سنا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے، الا قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ اب جو حجر نے جا کے دیکھا، ارے علی ہے جو خون میں غلطہ پڑے ہیں، ابن ملجم کا ضربہ علی کے سر پہ لگ چکا ہے۔ ارے حسن دوڑے ہوئے
بتایا تھا کہ کوفے کے یہ 3 بچے جب رات ہوتی تھی تو علی کے آنے کا انتظار کرتے رہے. لو 19ویں کی صبح علی کے سر پر ضرب لگ گئی. دن گزرا, ارے رات آئی تو بچے اب بھی علی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے, اماں وہ ہمارا مونس و ہمدرد نہیں آیا, اماں وہ میرا مولا نہیں آیا. ارے مائیں کس منہ سے آواز دے, اے بیٹا ارے تمہارا ہمدرد اب نہیں آئے گا. ارے جو تمہاری ہمدردی کیا کرتا تھا فرق پہ ضرب لگی ہے, بستر شہادت پہ ہے. روزہ مظلوم مسائب آپ سنتے ہیں, لیکن امیر المومنین کے فرق پہ ضرب لگی. علی کو جو ہے مسجد سے لے کے جو ہے مسجد سے گھر کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا. مولا کائنات جب مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے, کبھی حسن کو دلاسا دے رہے تھے, کبھی حسین کو دلاسا دے رہے تھے, اے میرے بیٹو غم نہ کرو, ارے آنسو نہ بہاؤ, خاموش رہو, اے عباس گریہ نہ کرو, ابھی تمہارا بابا زندہ ہے, گریہ نہ کرو. لو عزیزو راستے بھر وہ علی جو اپنے بیٹوں کو تسلی دیتا رہا, گریہ نہ کرو, گریہ نہ کرو, گریہ نہ کرو. اب جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لائے ہیں, زینب کے چہرے پہ نگاہ پڑی, علی سے ضبط نہ ہو پایا, علی نے داڑے مار کے گریہ کرنا شروع کیا. ارے زینب ام کلثوم نے باپ کو خون میں غرقہ دیکھا, پچھاڑے کھانے لگی. زینب ام کلثوم پچھاڑے کھانے لگی. لو علی کو جو ہے لا کے خانے علی میں رکھا گیا. لو مولا نے آواز کیا, مجھے وہاں پہ لے چلو جہاں میں نماز ادا کیا کرتا تھا. گھر کے حجرے کو اس گوشے میں لایا گیا جہاں علی نماز ادا کیا کرتے تھے. لو صحابہ کا ہجوم ہے جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تاریخ کہتی ہے علی کے کچھ صحابی ایسے تھے جب سے علی پہ ضرب لگی علی کی شہادت تک ڈرے علی کا چھوڑا تھا. دروازے پہ بیٹھے رہے, کبھی آ کے علی کی زیارت کرتے تھے, کبھی علی کا حال پوچھتے تھے. لو عزیزوں وہ وقت بھی آیا, علی نے حکم دیا طبیب کو بلایا جائے. طبیب آیا, طبیب آنے کے بعد ایک مرتبہ مغز جو دیکھا, علی کا زخم دیکھا, زخم مغز تک سرایت کر چکا تھا. لو عزاداران مظلوم ایک مرتبہ زخم گہرا دیکھا, ایک مرتبہ علاج کا ممکن نہ تھا, اپنا سامان بٹورنا شروع کیا. حسن نے آواز دیا, اے طبیب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ نہیں آواز میں طبیب نے کہا, اے حسن اب علی سے کہو وصیتیں کرنا شروع کر دے. لو حسین طرف کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اے طبیب کوئی تو علاج ہوگا, ارے بابا میرا بے چین ہے, کوئی علاج ہوگا, کوئی دوا ہوگی, کوئی فاقہ جو ہے کام جو ہے تو ہو جائے, تھوڑی سی راحت ہو جائے. طبیب نے آواز دیا, بس ایک ہی علاج ہے کہ اگر علی کو دودھ دیا جائے تو کچھ تکلیف میں واقع ہو جائے گا. ارے یہ سننا تھا. چند لمحہ گزرا کہ کچھ لوگوں نے جب الباب کیا, گھر کی کنیز آ کے دروازہ کھولتی ہے, عجیب منظر دیکھا.
खलीफा थे, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक। अरे जब जनाजा उठा होगा तो कितने लोग रहे होंगे? 1000, 2000, 10,000। अरे हमारे यहाँ कोई उठ जाता है तो जैसे शख्सियत होती है वैसे ही जनाजे में भीड़ होती है। अरे अली से पढ़ा कौन रहा होगा कूफे में? अली पे उठे हैं, अली का जनाजा कितने लोगों के हुजूम में उठा था, लेकिन हाय रे अली की गुरबत, जब अली का जनाजा उठा है, अरे वसीयत के मुताबिक